ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کے بعد ڈٹ جا، استقامت اختیار کر، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں اربوں انسان ہیں، اسلام ہر کسی کا نصیب نہیں ہے، اور اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا کوئی زور نہیں لگا، کوئی محنت نہیں ہم نے کی، کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا، یہ صرف اور صرف خالق کائنات کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وگرنہ جن لوگوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا ان کو بڑی بڑی قیمت ادا کرنا۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عبد الرحمن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، وہ تابعی تھا، اور وہ کہنے لگا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا مبارک ہیں آپ کی آنکھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوتا، آپ کے ساتھ جہاد کرتا۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا ان کو غصہ کیوں آ گیا، اس نے اتنی اچھی بات کی ہے، اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ تھوڑی سی ایکو کٹ ہو جائے گی، تھوڑی اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہتے ہیں تم اللہ کی تخلیق میں فرق ڈالتے ہو، اللہ کی تخلیق میں فرق ڈالتے ہو؟ بھئی اللہ نے تمہیں پیدا ہی یہاں کرنا تھا، اس وقت تو بڑا مشکل کام تھا
کہ جس وقت سارے معاشرے، سارے رسم و رواج، سارا کلچر ایک طرف تھا اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ پہ ایمان لے کے آؤ، یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ بھئی آج تو تصدیق شدہ دین ہے، تم قبول نہیں کر رہے، عمل نہیں کر رہے۔ قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اور اس وقت جس وقت جو بھی مسلمان ہوا اس کو اسلام کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا دل چاہتا تھا کہ میں بات کو اوپن کروں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دل چاہتا تھا میں اوپن کروں۔ 38 لوگ مسلمان ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو اوپن کر دیا۔ پھر جو ہوا، آپ کے اوپر حملہ ہوا۔ عتبہ بن ربیع نامی ایک ملعون تھا، اس نے اتنا ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بنو تیم جو ان کا قبیلہ تھا اس کے لوگ آئے، انہوں نے عتبہ کو دھمکایا، کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے۔ اب سارے لوگ جمع ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آیا نا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور وہ کیسے ہیں؟ بنو تیم کے لوگوں کو غصہ آ گیا، بھئی سنبھال ہم رہے ہیں، خیال ہم کر رہے ہیں، اٹھا کے ہم لے کے آئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ وہ غصے سے چل پڑے۔ ام الخیر جو ان کی ماں تھی اس کو کہنے لگے اس کو کچھ کھلا پلا۔ ام الخیر جب آپ کو کچھ پیش کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اس وقت تک نہیں کچھ کھانا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ ام الخیر کہتی ہے میں تیرے دوست کو نہیں جانتی، وہ کہاں پر ہے؟ کہتا اچھا پھر بات سن۔ ام جمیل کو لے آ، خطاب کی بیٹی تھی۔ ام جمیل کے گھر گئیں ام الخیر، جا کے کہنے لگی کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگی نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں نہ میں محمد بن عبداللہ کو جانتا ہوں، یعنی کہ حالات اتنے سخت تھے۔ وہ کہنے لگی میں ابو بکر کی ماں ہوں، تو میرے درد کو سمجھ۔ وہ کہتی چل میں ابو بکر سے بات کرتی ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھی تو بے ساختہ رونے لگی۔ ام جمیل بد دعائیں دینے لگی کافروں، اور ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو اشارے سے کہتی تیری ماں ہے، تیری ماں کو لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری ماں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں، آپ بات کرو۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ واللہ ہمیں تو لڈوؤں کی طرح اسلام ملا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں اور فلاں گھر کے اندر ہیں، اور سارے مسلمان وہاں جمع ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نا پھر کچھ لے کے آئی،
کہا میں نے کہا ہے کہ اس وقت تک نہ میں نے کچھ کھانا ہے نہ ہی پینا ہے جب تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں۔ پھر ان دو عورتوں نے سہارا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس جگہ پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ گر پڑے ابو بکر پہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ چوما، پھر سارے مسلمانوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ چوما۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بزرگ پیغمبر ہیں، تو آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، یہ مسلمان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخیر کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو بھی توفیق دے دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسلام بڑا ہی مشکل تھا، ہر بندے نے قیمت ادا کی، ہر بندے نے قیمت ادا کی۔ کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ہے، عرب کے تپتے صحرا ہیں، گھسیٹنے والے اوباش نوجوان ہیں۔ کبھی خباب بن ارت جیسے بوڑھے بزرگوں کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے۔ کبھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوہے کی قمیض پہنا کے ان کے بچوں کو، ان کے خامد کو دھوپ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں اتاری جا رہی ہیں۔ واللہ ہم نے تو کوئی قیمت نہیں ادا کی، ہم نے تو اسلام کے بدلے لیے۔ ہجرت کا، نبوت کا 5واں سال تھا، ہجرت شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، انہوں نے وہ حبشہ میں گئے، تھوڑا سا عرصہ رہے، ان کو پیچھے سے کسی نے خبر دی کہ مکے کے سارے لوگ ہی مسلمان ہو گئے، وہ پھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو ظلم پہلے سے زیادہ تھا، وہ بیچارے پھر حبشہ کی طرف نکلے، ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے کے گئے۔ مگر ایک بات ہے، مکے کے مشرکوں کو کلمے کی سمجھ بڑی آتی تھی، ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے۔ ابو طالب نہ بیمار ہو گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی اکٹھے ہو کے نا پتہ کرنے کے لیے آئے، اور دل میں بات یہ تھی کہ آج ابو طالب سے بات کرنی ہے۔ ابو جہل نے بات شروع کی، کہنے لگا ابو طالب تو انہوں نے پتہ ہی ہے کہ تواڈے بھتیجے دی کی حالت ہے، انہیں تو ساڈا کوئی گھر نہیں رہن دیتا جہدے وچ فرکشن نہیں پا دیتی، اسی بڑے تنگ ہاں۔ تو ابو طالب کہنے لگا بھی بلا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا یہ تیری شکایت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چاچا ایک کلمہ میں ان کو کہتا ہوں، وہ کہہ لیں، بات ختم ہو جاتی۔ اچھا ان صاحب نے کان کھڑے کر لیے، ہاں جی بتائیں۔ کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چونک پڑے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی لات ہے، نہ عزا ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے، نہ وہ 360 ہے جو ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہیں۔ بھئی کوئی بارشیں برساتا ہے، کوئی بیٹیاں دیتا ہے، کوئی بیٹے دیتا ہے، کوئی قسمت کے حوال سیدھے کرتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی الہ ہی نہیں الا اللہ، ایک ذات اللہ کی، وہی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق کی کنیوں کا مالک، بارشیں برسانے والا، مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ ویسے نا
آج کل کے مسلمانوں کو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا. ان کو پتا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. وہی آنی تھی، اس پہ آنی تھی. میرے بھائیوں اتنا مشکل وقت تھا. شیب ابی طالب کے اندر کیا تھا؟ کھانے کو کچھ نہیں، چمڑے کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے چوسے جا رہے ہیں. اور 1 2 3 4 5 دن کی بات نہیں، 3 سال. پھر وہ بیت اللہ جس کے اندر سبحان اللہ روح زمین کے اوپر ایسی جگہ ہے جس کو دیکھنے کا بھی اجر، جس کے گرد گھومنے کا بھی اجر، جس میں ایک پتھر اس کو چومنے کا بھی اجر، جہاں پر وہ حالی واٹر پاکیزہ پانی جو پوری دنیا میں تبرک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں پر ایک نماز 1 لاکھ کے برابر. اس بیت اللہ کو چھوڑنا پڑا. گھر اپنے تھے، کاروبار اپنے تھے، سب کچھ اپنا تھا، مگر نہ عزت محفوظ تھی نہ اموال محفوظ تھی. اس کے بعد جب ہجرت شروع ہوئی، مدینہ میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے. ایک لمبا واقعہ ہے. جب آپ مدینہ میں پہنچ گئے پھر اللہ نے کمال درجے کے مارکے کروائے. ایسے مارکے کروائے کہ یقین ہی نہیں آتا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بدر میں فتح مل گئی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا. یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ تو ممکن ہی نہیں. کہتے جب گئے تھے ایک اونٹ پہ 3 سوار تھے، جب واپس آئے ایک بندہ 3 اونٹ لے کے آ رہا ہے. 7 قیدیوں کی مشکیں باندھی ہوئی ہیں. کہتے پھر ہمیں یقین ہوا کہ بدر مسلمانوں کو اللہ نے دے دیا. ادھر جب ابو سفیان مکے میں پہنچا ہے، اس نے اپنی اونٹنی سے پلانا اتارا، اس کو آگ لگا دی. زور سے رسی کھینچی، اونٹنی کی نتھلیاں پھاڑ دی، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا. لوگوں نے سمجھا شاید خوشی میں پاگل ہو گیا، مسلمانوں کو بچھاڑ کے ہے خوشی میں پاگل ہو گیا. اور کہتا ہے نہیں، ابو جہل بھی گیا، عتبہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، کچھ نہیں بچا. 70 مردار ہیں، 70 قیدی ہیں. مکے میں اتنا غم تھا کہ ہر گھر میں رونا تھا. انہوں نے کہا کہ غم کس طرح کم کریں. غم کو کم کرنے کے لیے پلان کیا گیا کہ آج کے بعد بدر کے مرداروں کو کوئی یاد نہیں کرے گا. فیصلہ ہوا کہ کوئی روئے گا نہیں. ایک دن ایک صبح عورت رو رہی تھی تو ایک سردارنی کہتی ہے کیا رونے کی اجازت مل گئی؟ تو کسی نے کہا اس کا اونٹ گم ہو گیا، وہ اس کو رو رہی ہے. اس نے کہا کمال ہے، میرے 2 پتر مردار ہو گئے نے، مینوں انہاں نوں رون دی اجازت نہیں تے اونٹ نوں رو رہی ہے. اللہ نے ایسی ایسی کمال فتح دی. پھر اللہ نے حوصلے ایسے کمال دے دیے. ان لوگوں کے ساتھ برابری میں بات ہونی شروع ہو گئی جو مدینے میں پہلے چودھری بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے معاہدے کیے، مگر 2 قبیلے ایسے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ شیطانوں کے ٹولے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیٹ آؤٹ، چلو مدینے سے باہر. اللہ نے طاقت دے دی، ان کو مدینے سے نکال دیا. جب مدینے سے نکلے تو ان کو پھر نہ انسلٹ اپنی ستاتی تھی. انہوں نے لابنگ شروع کی، مختلف قبائل میں گئے، مشرکین مکہ کے پاس گئے، ان سے مدد طلب کی، ان کو کہا تمہارے بھی بدلے ہیں،
چلو مل کے بدلا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پلان تیار کیا، مشرق میں کون آئے گا، مغرب میں کون آئے گا، شمال میں کون آئے گا، جنوب میں کون آئے گا۔ پھر شمال اور جنوب میں جب مشرکین مکہ نے گھیرا کر لیا مدینے کا، تو مشرق کے اندر بنو نذیر اور بنو قینقاع نے گھیرا کر لیا، تو مغرب کی طرف بنو قریظہ تھے جن کے ساتھ یہ معاہدہ طے تھا کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی باہر سے قوت آ کے حملہ کرے گی تو برابر کے اندر جواب دے گی۔ اب بنو قریظہ کے پاس آئے بنو نذیر کا سردار اور کہنے لگا بات سنو، پاگل ہو گئے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ مسلمان بچیں گے تو کوئی معاہدہ ہوگا نا ان سے، تینوں طرف سے تو ہم نے گھیرا کر لیا ہے، چوتھی سائڈ تمہاری بنتی ہے، تم بھی چڑھائی کر دو۔ تو جو بنو قریظہ بھی اکڑ گیا۔ اب 1000 کم و بیش مسلمان درمیان میں، مدینے کے چاروں طرف سے گھیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، مٹی کے ٹوکرے اٹھا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت کو کھڑا کرتے، ایک کو کھڑا کرتے، دوسرے کے پاس جاتے، پیچھے والا بیٹھ جاتا۔ اس کی وجہ دشمن کا خوف، سخت سردی اور بھوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا جناب کھانے کو کچھ ہے، اور ساتھ ہی اس نے نا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا لیا، اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، آپ نے بھی پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دنوں میں فرمایا کون ہے جو دشمن کی ریکی کر کے آئے گا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یہ میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا، پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا، پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، زبیر میرا ساتھی ہے۔ کچھ دن گزرے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حالات اتنے سخت ہو گئے، موسم کی سختی تھی، بھوک تھی۔ کچھ دن گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں آئے، کہا کون ہے جو دشمن کی ریکی کر کے آئے گا؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو بندہ دشمن کی ریکی کر کے آئے گا۔ کوئی نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا نام نہ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اب میں پیچھے رہتا تو منافق تھا، میں آپ کے پاس آ گیا۔ حالت یہ تھی میرے پاس ایک چادر تھی، وہ بھی میری بیوی کی تھی، اسے میں نے اپنا اوپر والا جسم ڈھانپا ہوا تھا، میری ٹانگیں ننگی تھی اور ٹانگوں سے ہوا اس طرح گزر رہی تھی جیسے چیر کے گزرتی ہے۔ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، میں ایسے ہو گیا جیسے گرم حمام میں ہوں۔ مجھے آپ نے فرمایا جاؤ ریکی کر کے آؤ، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہمیں بھگتنا پڑے۔ کیا مطلب؟ کسی کو چھیڑنا نہیں، صرف جائزہ لے کے آنا ہے۔ کہتا میں بالکل ابو سفیان کے سر پہ تھا، میرے تیر کے بالکل نشانے پہ تھا ابو سفیان، مگر مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھگتنا نہ پڑے۔ کہتا میں ریکی کر کے واپس آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو پتھر توڑنے پہ لگایا۔ ایک صحابی آیا، جناب پتھر نہیں ٹوٹ رہا، آپ تشریف لے گئے، خدا اٹھائی، ماری، چنگاری نکلی، کہا اللہ نے روم کی فتح کی خوشخبری دے دی، اللہ نے ایران کی فتح کی خوشخبری دے دی۔ اس وقت کی یہی 2 سپر طاقتیں تھیں۔ اب جناب چین کو یہ شروع ہو گئی،
اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں کجیاں تھیں، بیماریاں تھیں، یا جو منظر دیکھ کے، خوف دیکھ کے، یا موسم دیکھ کے جن کے دل ہل چکے تھے، وہ باتیں کرنے لگے، وہ یار کھان نو کول گوجری پیٹاں دے پتھر نے، چار چفیرے دشمن ہیں، بچاں گے تے کسے پاسے لگا گے؟ بھئی یہاں سے تو بچنا ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک گروہ کیا کہنے لگا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے معاذ اللہ وعدے جھوٹے ہیں۔ اور ایک گروہ یثرب والوں کو، مدینے والوں کو تلاش کرنے لگا، اوے مدینے والوں گل سنو، تمہیں پتہ ہے مکے والے جدوں دے آئے نے سکون کوئی نہیں، ایک لڑائی، دوجی لڑائی، تیجی لڑائی، تے بہتر ہے نس چلیے، جان چھڑا لیے۔ پھر ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور جناب آپ کو تو پتہ ہے ہم بڑے جنگجو ہیں، بہادر ہیں، لڑنے والے ہیں، شیر ہیں، بس ذرا آپ اجازت دینا ذرا گھروں کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں۔ اللہ نے کہا وما ہی بعورہ، اے نبی ان کے گھر خالی نہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ تو فرار کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب 29 دن گزر گئے نا تو اللہ نے اپنی طرف سے لشکر بھیجے، ہوائیں آئیں، دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے نہیں جلتے تھے، دشمن کے جانور مرنے لگے، اور ان ہواؤں نے دشمن کو بھگا دیا، فتح مسلمانوں کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، امی عائشہ کہتی ہیں آپ ہتھیار اتار رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہمیں تو اللہ نے کہا بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے، اور ان کے بچے اور عورتیں غلام اور لونڈیاں بنانے ہیں، اور ان کے مردوں کی گردنیں اتارنی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ فتح اپنے لشکروں کی مدد کے ساتھ دی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو رب کہہ لیتے ہیں ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی ڈر نہیں ان کے لیے، کوئی غمگینی نہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ ان کے لیے خوشخبریاں جنتوں کی جن کے ان سے وعدے کیے گئے۔ اللہ مجبور مسلمانوں کی مجبوریاں دور فرمائے، قرض خاروں کے قرضوں کے بندوبست فرمائے، اللہ بیماروں کو اچھی صحت عطا فرمائے، ہمارے فوت شدگان کو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔